الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبکہ خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جب گنبد خضرا کے انوار نظر آئے ہر جانب بخشش کے انبار نظر آئے جب گنبد خضرا کے انوار نظر آئے ہر جانب بخشش کے انبار نظر آئے بے تاب نگاہوں کو تسکین ملی ایسی آلام کے مارے بھی سرشار نظر آئے بے تاب نگاہوں کو تسکین ملی ایسی آلام کے مارے بھی سرشار نظر آئے جب گنبد خضرا کے انوار نظر آئے ہر جانب بخشش کے انبار نظر آئے مشکل حل ہونے میں کچھ دیر نہ تھی باقی
فردوس کے سب رستے ہموار نظر آئے، مشکل حل ہونے میں کچھ دیر نہ تھی باقی، فردوس کے سب رستے ہموار نظر آئے، جب گنبد خضرا کے انوار نظر آئے، ہر جانب بخشش کے انبار نظر آئے، سب روگ طبیعت کے کافور ہوئے فوراً، گر آئے تو بس نجدی بیمار نظر آئے، سب روگ طبیعت کے کافور ہوئے فوراً، گر آئے تو بس نجدی بیمار نظر آئے، جب گنبد خضرا کے انوار نظر آئے، ہر جانب بخشش کے انبار نظر آئے، اس سے بھی بڑا کوئی قسمت کا سکندر ہے، جسے سامنے آنکھوں کے دلدار نظر آئے، اس سے بھی بڑا کوئی قسمت کا سکندر ہے، جسے سامنے آنکھوں کے دلدار نظر آئے، جسے سامنے آنکھوں کے دلدار نظر آئے، جب گنبد خضرا کے انوار نظر آئے، ہر جانب بخشش کے انبار نظر آئے، جب گنبد خضرا کے انوار نظر آئے، حالات زمانہ نے بیکار کیا جس کو، طیبہ کی غلامی میں سردار نظر آئے، حالات زمانہ نے بیکار کیا جس کو، طیبہ کی غلامی میں سردار نظر آئے، جب گنبد خضرا کے انوار نظر آئے، ہر جانب بخشش کے انبار نظر آئے، یہ تڑپ تھی آصف کی گلزار مدینہ میں، میری قوم میں آقا کا کردار نظر آئے،
یہ تڑپ تھی آصف کی گلزار مدینہ میں، میری قوم میں آقا کا کردار نظر آئے، جب گنبد خضرا کے انوار نظر آئے، ہر جانب بخشش کے انبار نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے اسلام کے 5ویں رکن حج کی 6ٹی مرتبہ ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ آپ سب کو بھی بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کا صدقہ مجھے بار بار اس سعادت سے بہرور فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حج کا سفر، حرمین شریفین کی زیارت کا سفر، یہ ان منفرد اسفار میں سے ہے کہ جس سفر کو ہر کوئی کئی جہات سے یاد رکھتا ہے، اور ایک مرتبہ بھی اگر کسی کو میسر آئے تو وہ زندگی بھر اس سفر کی لذتیں محسوس کرتا رہتا ہے۔ رب ذوالجلال کا خصوصی کرم ہے کہ اس نے اس سفر کی ایک بار پھر توفیق عطا فرمائی، اور جو مضامین ہم قرآن مجید برہان رشید میں دن رات پڑھتے رہتے ہیں، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چیپٹر جو ہمارا کلاس کے دوران یا مختلف خطابات کے دوران ہمارا موضوع رہتا ہے، رب ذوالجلال ان مقامات اور ان عنوانات کی سمجھ اور فہم کے لحاظ سے ایسا موقع فراہم کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے جہاں سے وہ آفتاب طلوع ہوا کہ جن کی تجلیوں سے آج بھی سینے روشن ہیں، اور جہاں سے وہ چشمہ پھوٹا کہ جس کی وجہ سے آج بھی ہمارے دلوں کی کھیتیاں ہری بھری ہیں، اس کی زیارت سے ان مقامات، ان مشاہد، ان آثار، ان اماکن، ان جگہوں میں جا کر بیٹھنے سے، وہاں سوز تسکین کی دولت سے مالا مال ہونے سے انسان کا سینہ کھلتا ہے، دماغ روشن ہوتا ہے، روح معطر ہوتی ہے، اور جو کچھ پہلے مطالعہ کے اندر ہوتا ہے انسان ان کو دیکھ کر، ان جگہوں کو دیکھ کر، پھر جس وقت کتاب کی الفاظ اور ان مقامات کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاتا ہے تو اس سے جو لذت میسر آتی ہے یقیناً وہ ایسی کیفیت ہے کہ جس کا اظہار الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا۔ مجھ جیسے دین کے خادم ان کا
ایسی جگہوں پہ بار بار جانا، یقیناً اس کا انداز عوام کی حاضری سے مختلف ہوتا ہے، لیکن وہ مقامات ایسے ہیں کہ جتنی بھی کسی کے دل میں تڑپ ہے، خواہ وہ عالم ہے یا وہ عالم نہیں ہے، رب ذوالجلال ہر ایک کو اس کی محبت کے مطابق وہاں کی لذت عطا فرماتا ہے۔ فتح الباری شرح بخاری میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر انسان کے لیے وہاں اہتمام ہوتا ہے، اور جس کو جس حد تک عشق ہے، پیار ہے، ادب ہے، محبت ہے، رب ذوالجلال اس کے لیے اسی قدر اعلیٰ سے اعلیٰ انعام عطا فرماتا ہے اور اس کو نوازتا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے یہ ارشاد فرمایا تھا، ان من اشد امتی لی حب الناس یکونون بعدی یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، میرے صحابہ، میرے بڑے پکے محب، میرے شدید قسم کے عاشق وہ بعد میں پیدا ہونے والے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بعد والوں کا کوئی تقابل نہیں ہے، ان کی ایک گھڑی ہماری پوری عمر سے افضل ہے، اور ہم جیسے کروڑوں ان کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعد والوں کو نوازا اور ان کی عظمت کو بیان کیا اور علامت ظاہر کی اور بعد والوں کا کوٹا مخصوص کیا، اس میں اتنا دلاسا دیا، فرمایا وہ میرے بڑے پکے محب ہوں گے، پیدا بعد میں ہوں گے، مجھے دیکھ نہ سکیں گے، کلمہ پھر بھی میرا ہی پڑھیں گے اور میری یاد میں محبت میں تڑپتے رہیں گے۔ ان کی شدت محبت میں اور عشق میں جو ان کا عروج ہے، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں کو دیکھ کر جو خبر دی، آج بھی اگر دل سے پوچھو گے تو دل لفظ لفظ کی تصدیق کریں گے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، فرمایا ان میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا کاش اللہ مجھ سے سب کچھ لے لے، میرا اہل بھی لے لے، میرا مال بھی لے لے، مگر مجھے ایک بار میرے محبوب کا دیدار کرا دے۔ لو رآنی، کاش کہ وہ مجھے دیکھے۔ وہ پیدا بعد میں ہوں گے، شدید محب ہوں گے، علامت ان کی کیا ہوگی؟ یود احدہم، ان میں سے ہر کوئی یہ محبت رکھتا ہوگا، لو کاش کے رآنی، وہ مجھے دیکھے، پیدا بعد میں ہوا ہے مگر دیکھنا چاہتا ہے مجھے، میرے دیدار کے لیے تڑپتا ہے، قیمت کیا دینا چاہتا ہے؟ رب اہلہ ومالہ، وہ کہتا ہے میرا سب کچھ لے لے اللہ، میرا اہل بھی لے لے، میرا مال بھی لے لے، مگر ایک بار مجھے میرے محبوب کا دیدار کرا دے۔ تو فتح الباری شرح بخاری میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، اس حدیث کی وضاحت میں انہوں نے لکھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر انسان سے، اپنے والدین سے، اولاد سے، اپنے آپ سے بڑھ کے وہ مجھ سے پیار کرنے والا نہ ہو۔ اس کی تشریح کے اندر انہوں نے لکھا کہ کچھ محب ایسے بھی ہوتے ہیں اور کچھ عاشقوں کا انداز عشق ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دیدار تو اپنا دیدار رہا، ان کی محبت اتنی عروج پر ہوتی ہے، وہ کہتے اے اللہ مجھ سے میرا اہل لے لے، میرے بیٹے لے لے، میرا مال لے لے، مجھے ایک بار وہ جگہ دکھا دے جہاں میرے محبوب بیٹھا کرتے تھے۔ یعنی وہ آثار کی رؤیت کے لیے، نبی علیہ السلام کی نشانیوں کے دیدار کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہاں پر نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کی رؤیت، ان کی زیارت اور ان کے دیدار کے لحاظ سے بھی کچھ عاشق اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار تو چہرے کا دیدار رہا، ہم آپ کے آثار کے دیدار کے لیے بھی یہ قیمت دینے کو تیار ہے کہ رب ذوالجلال میرا سب کچھ لے لے اور مجھے ایک بار میرے محبوب کی نشانیوں کی زیارت کرا دے۔ یقیناً امت مسلمہ میں ہر نصاب کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں اور ہر نصاب کے لحاظ سے لوگوں کے
دلوں کی کیفیات موجود ہیں، اور آج بھی حجاز مقدس سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوشبوؤں سے مہک رہا ہے کہ جو صرف وہاں نہیں، عاشق صادق یہاں بھی بیٹھتا ہے اس تک بھی وہ خوشبو پہنچتی ہے۔ پوری کائنات کے اندر جینے والے بسنے والے مومن آج اگر اپنے دل کے اندر نور ایمان کو محسوس کر رہے ہیں تو یقیناً چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ فرما رہے ہیں، اور ان کے جلووں سے کائنات میں ہر سینہ مدینہ بنا ہوا ہے، اور ہر سینے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کی تجلی جو ہے وہ موجود ہے۔ حج کا موقع بالخصوص ماضی کے ساتھ ایک ربط اور ہم آہنگی کا موقع ہوتا ہے۔ حج کا سارا سفر حج کے مختلف مراحل میں مختلف میدانوں کے اندر وقوف، حج کے مناسک کی ادائیگی، اس میں جو اسباق ہیں ان اسباق میں سے سر فہرست سبق یہ ہے کہ حج بعد والوں کو صدیوں کے فاصلے طے کرا کے اس مقام پہ لے جاتا ہے جس مقام میں خود حجۃ الوداع کے موقع پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حج کی ادائیگی فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مقام کو، ہر میدان کو، ہر وادی کو ایسی یادوں سے آباد کیا ہے کہ 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی جو قلب صادق لے کے وہاں پہنچتا ہے اسے وہاں کی پہاڑیاں بعد میں نظر آتی ہیں، محبوب کی خوشبو پہلے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حج کے سلسلہ میں نے درجنوں نہیں بیسیوں سینکڑوں مختلف ادوار کے جو لٹریچر ہیں ان کا مطالعہ کیا، اور دروس جو حج کے اندر موجود ہیں وہ نظم و ضبط ہے، وہ تقوی و طہارت ہے، وہ صبر ہے، وہ جہاد ہے، وہ معرفت ہے، وہ انسان کے باطن کی روشنی ہے، وہ مستقبل کے لیے انسان کا عہد ہے، وہ گناہوں سے معافی کے لیے آنسو بہانا ہے، اور مستقبل کے لیے پکی توبہ کرنا ہے۔ یہ سارے کے سارے اسباق جو ہیں جس نقطے کے گرد گھومتے ہیں وہ نقطہ میرے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی کا وہ عظیم علامت اور نشان ہے کہ جدھر بھی حاجی جاتا ہے پہلی صدیوں اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کی امتوں اور پہلے ادوار کے جو حج ہیں وہ سارے کے سارے فلسفے اور قیامت تک کے لیے جو کچھ بھی ہوگا اور جس قدر بھی خیرات بٹے گی اور جس قدر بھی وہاں جا کر حاجیوں کے گناہ معاف ہوں گے اور جس قدر بھی دلوں کو روشنی ملے گی، یہ سب کچھ جس مقام کے گرد گھوم رہا ہے وہ مقام وہ ہے کہ جن کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ سے نسبت، آپ کی نسبت، آپ کا عشق، آپ کی محبت اور آپ کا تصور، یہ وہ بنیادی امر ہے کہ جس کی بنیاد پر حاجی کا حج اول سے لے کر آخر تک محبتوں سے معمور ہوتا ہے، اور یہی وہ امر ہے کہ جس کی وجہ سے رب ذوالجلال اپنے گھر میں جانے والوں کو اجر عظیم سے مالا مال فرماتا ہے۔ حج کے اسباق، ان میں ہر وقت جو انسان کچھ بھی بیدار دل والا ہے اور بیدار ضمیر والا ہے اس کے لیے فکر آخرت کا سندیشہ حج کے ہر مقام پر موجود ہے، اور مجھے اس سلسلہ میں تقریباً ہر موقع پر ہی جو 6 مرتبہ حج پر جانے کی سعادت حاصل ہوئی، میں نے ہر مقام سے جب اگلے مقام کی طرف ہم منتقل ہوئے ہر موقع پر، تو ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد میں نے پلٹ کے ان خالی جگہوں کو دیکھا تو ہر بار ہی میرے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ یہی ہے انداز کہ جیسے یہ جگہ جہاں پہلے ہزاروں لاکھوں موجود تھے اور اب خالی نظر آ رہی ہے، ایسی ایک دن خالی جگہیں، خالی مقامات اور ہر مکان کی یہ رونقیں خالی اور ختم ہو جائیں گی، حشر بپا ہوگا اور سارے میدان معاشر کی طرف جا رہے ہوں گے، کوٹھیاں بھی خالی، بنگلے بھی خالی، مکان بھی خالی، حویلیاں بھی خالی، دفتر بھی خالی،
وہ خالی مقامات انسان کے اندر یہ کیفیت اجاگر کرتے ہیں کہ وہ دنیا سے اپنی وابستگی اور دنیا سے مضبوط تعلق اور دنیا کی دولت کی محبت اور دنیا کے دوستوں کے ساتھ جو مضبوط سنگتیں ہیں ان سے اپنی توجہ ہٹا کے مولا کی طرف توجہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھے، اس واسطے کہ باقی یاریاں، دوستیاں، سنگتیں وہ ایک دن سب ختم ہو جانے والی ہیں، اور جس نے ادھر لو لگا لی ہے یہ وہ نسبت ہے اور یہ وہ تعلق ہے جو حشر کی ہولناکیوں میں بھی ختم نہیں ہوگا اور وہاں بھی اس نسبت کو پروٹوکول عطا کیا جا رہا ہوگا۔ حج میں ہر مقام پر جو انسان کی دل کی خواہش اور اپنی رائے ہے اس کو قربان کرنے کا سبق دیا جاتا۔ اب 8 ذو الحج کو احرام باندھ کے حاجی پہنچے مینا میں اور عظمتیں بتائی گئیں کہ یہاں نمازوں کا کتنا فائدہ ہے، ہر چپے پہ کتنی برکتیں ہیں، کتنے انبیاء کرام علیہ السلام نے یہاں ڈیرے لگائے تھے، کتنے صالحین صادقین نے یہاں دعائیں مانگی تھیں، جی بھر کے بندگی کرنے کو انسان تیار ہوا۔ ابھی رات گزری ہی تھی، آگے 9 ذو الحج کی صبح جب آئی تو فوراً آواز آ گئی، تیار کر دیا گیا، اب چلو عرفات کے میدان کی طرف۔ اب دل لگ گیا مینا کے ساتھ اور لذت آنے لگی بندگی میں، اور انسان کہاں کا سفر کر کے اس میدان میں پہنچا تھا، لیکن رب کی رحمت نے کہا اب اسے چھوڑنا ہے اور آگے عرفات میں جانا ہے۔ جس وقت انسان نے مینا کو چھوڑا اور عرفات پہنچا، اس کے باطن نے یہ گواہی دی، یہی ہے شریعت اور یہی ہے رب کا قانون کہ اے اللہ جو تیری مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ اگرچہ مینا بڑے شوق سے پہنچا تھا، مگر آج تجھے پسند ہے کہ میں مینا میں نہ بیٹھوں، میں عرفات میں چلا جاؤں، اب میں مینا چھوڑ رہا ہوں، میں عرفات میں جا رہا ہوں۔ اب عرفات میں پہنچا، وقوف شروع ہو گیا اور وہاں کی لذتیں، وہاں کی کیفیات، وہاں رحمتوں کے میلے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سکون برس رہا ہے اس میں مسرور ہوا۔ اتنے میں غروب آفتاب ہو گیا، لذتیں حاصل ہو رہی تھیں۔ اب وہاں سے جس وقت شریعت نے متوجہ کیا کہ ہر وقت پوری زندگی میں تجھے حکم تھا کہ جب مغرب ہو جائے اذان کے بعد تو نے نماز پڑھنی ہے، تو آج ہم تجھے نماز نہیں پڑھنے دیں گے یہاں پہ، اگر پڑھے گا پھر بھی قبول نہیں ہوگی، اگر پڑھے گا تو رب راضی نہیں ہوگا، تو چل یہاں سے نکل اور اب مزدلفہ میں پہنچ جا، اور مزدلفہ میں مغرب کے وقت میں تو نے مغرب نہیں پڑھنی، عشاء کے وقت میں جا کے تو نے مغرب ادا کرنی ہے۔ وہ 5 وقت کا پکا نمازی جو کبھی نماز کو قضا نہیں ہونے دیتا اور وقت پہ پڑھتا ہے، شریعت نے اسے بھی کہا کہ تو نے آج وقت پہ نہیں پڑھنی، آج وقت پہ بعد جا کر عشاء کے ٹائم میں مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ مزدلفہ میں پہنچا، جب مغرب عشاء کے وقت میں پڑھ رہا تھا تو پھر بھی اندر سے یہ صدا آ رہی تھی کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو نیکی میں بھی اپنی مرضی نہیں کرتا، نیکی میں بھی رب کی مرضی پہ چلنے والا ہے۔ مغرب کے وقت جب عرفات کے خیمے خالی ہو جاتے ہیں، جہاں کچھ دیر پہلے بڑی بھیڑ تھی، تھوڑی تھوڑی جگہ کے لوگ جھگڑ رہے تھے کہ اتنی یہ جگہ میری ہے، تم کیوں بیٹھ گئے ہو، اب سارے خالی پڑے ہیں۔ دور دراز تک وہ حاجیوں کے چھوڑے ہوئے کچھ سامان اور خالی چیزیں اور خالی دریاں اور خالی خیمے اور مختلف قسم کی ایسی الوداعی کیفیات، ایک نظر سے جس وقت حاجی ان خالی خیموں کو دیکھتا ہے اسے دنیا کی بے ثباتی ضرور یاد آتی ہے، آنکھوں میں اشک آتے ہیں، دل کانپ اٹھتا ہے، اور ان لمحات کے اندر بھی انسان کو جہاں پہلے آمین کہنے والوں کی صدائیں گونج رہی تھیں، جہاں لبیک کہنے والوں کی صدائیں گونج رہی تھیں، جہاں تسبیح و تحلیل والوں کی صدائیں گونج رہی تھیں، جہاں چیختے چلاتے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور ان سے دل کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی، اب سناٹوں سے بھی ہلچل مچ رہی ہے، ہر طرف سناٹے چھا گئے ہیں، حاجی نکل گئے ہیں عرفات سے، اور 1 سال تک وہ جگہ خالی ہو گئی ہے،
ان خالی جگہوں کو دیکھنے میں بھی ایک پیغام موجود ہے، اس میں بھی ایک سبق ہے، اس کے اندر بھی ایک کیفیت ہے، اور اس کے اندر بھی ایک داستان ہے جس سے انسان تھوڑا سا بھی اگر زندہ ضمیر رکھنے والا ہے تو وہ منٹوں میں سالوں کا سبق حاصل کر سکتا ہے کہ رب ذوالجلال نے ان مقامات کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے، اور تبدیلی اور جگہ کے بعد دیگرے منتقل ہو جانا اور ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ کو جا کے آباد کرنا۔ اب ادھر جہاں سے مزدلفہ شروع ہو رہا ہے وہاں رش ہے، یعنی قدم کے ساتھ قدم، اس طرح کہ تھوڑا سا بھی اگر کوئی دھچکا لگتا ہے تو ہزاروں لوگ گر پڑتے ہیں کہ جگہ ہی نہیں ہے کہ سنبھلنے کے لیے دوسری جگہ کھڑا ہو جائے۔ پہلی خالی ہو گئی، اگلی جگہ آباد ہوگی، دور دور تک لوگ، لاکھوں لوگ بیٹھ گئے۔ تو یہ سارے کا سارا سفر اس انداز میں ہے۔ ابھی مزدلفہ کا وقوف ختم ہو ہی رہا تھا کہ آگے 10 ذو الحج کا دن ہے اور دوڑ لگ گئی کہ بڑے شیطان کو بھی مارنا ہے، قربانی بھی کرنی ہے، حلق بھی کروانا ہے، اور پھر جا کے طواف زیارت بھی کرنا ہے۔ اور یہ سارے سفر میں حاجی جو ہے وہ چلتا ہوا ہر وقت اس بات کی طرف متوجہ ہے، اسے ہوش ہی نہیں کہ آج میرے وطن میں عید کا دن ہے، اور لوگ جو ہے یعنی آج یہاں عید کا دن ہے جہاں میں موجود ہوں اور لوگ عید میں مصروف ہیں اور میں بھی عید کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ ایسا مستغرق ہو چکا ہے اپنے رب کی طرف، پورا دن ہو سکتا ہے خیال ہی نہ آئے کہ یہ دن عید کا دن ہے، وہ اپنے اس پورے کورس میں لگا ہوا ہے، اور رات آ جاتی ہے اور سناٹے چھا جاتے ہیں اور یہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس طرح حج کا پورا کورس اول سے آخر تک انسان کو بار بار اس کے شعور کو عادی بناتا ہے، اس کے باطن کو متوجہ رکھتا ہے کہ یہ سیکھ کے جائے، اسے کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے۔ اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ انسان کے پلے اگر کچھ بھی ہے توجہ کرنے کے لیے اور تھوڑا سا بھی وہ اپنے آپ کو بخشوانا چاہتا ہے، اگرچہ کتنا ہی ان پڑھ کیوں نہ ہو اور کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، خدا کی قسم کوئی نہ کوئی موڑ ضرور ایسا آ جاتا ہے کہ جہاں رحمت اسے غوطے دے کے چھوڑتی ہے، اسے دھو دیتی ہے، اس کے باطن کو صاف کر دیتی ہے، اور پھر واپس لوٹتا ہے تو راجا کا یومن ولدت امہ، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یوں لوٹا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ محتشم سامعین حضرات، یہ بہت لمبا سبق ہے اور اس کے مختلف ابواب ہیں۔ مدینہ شریف اور حجاز مقدس میں چونکہ پوری امت کا وہ مرکز ہے، وہ مرکز اسلام ہے، اور وہاں جو ایک ایک امر ہمارے لیے ہے وہ قابل توجہ ہے۔ اس سلسلہ میں چند باتیں جو وہاں پر مسلط طبقہ کے لحاظ سے جن کی وجہ سے دل کڑتا ہے، خواہ وہ احکام شریعت کے بیان میں سستی ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں کو چن چن کے مٹانے کا جرم ہو، یا امت مسلمہ پر شرک لگانے کا دھندا ہو، یا مسجد نبوی شریف میں روضہ پاک کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کی یہ تقریریں ہوں، چھتریوں کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کی، خطیبوں کی، وہاں کے بے لگام مفتیوں کی، کہ اگر سب سے بڑی بدعت ہے تو یہ نظر آنے والا گنبد خضرا۔ 12 مقامات پر مسجد نبوی شریف میں اردو میں درس شروع کر دیے گئے، اور سارے ایک سے بڑھ کے ایک لگام کہ جن کو ہر درس میں اور کوئی کام نہیں، صرف یہی کام ہے کہ انہوں نے یہ کہنا ہے کہ اس گنبد خضرا کی تصویر گھروں میں لگانا بدعت ہے، اس کی طرف دیکھنا ناجائز ہے، اس کی محبت میں چلنا گھر سے وہ معصیت کا سفر ہے، اگر آنا ہے تو مسجد کی نیت سے آ سکتے ہو، اور یہاں آ کے پھر تم آگے جا سکتے ہو، گھر سے اس کی نیت میں نہیں آ سکتے۔ ہر وقت یہ ایسی تقریریں، اور اس کے علاوہ ایک جنرل وہاں پر جو کوتاہی مختلف امور کے لحاظ سے ہے، ان کو جس وقت دیکھا جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری آزمائش ہے، ابتلا ہے، اور اللہ وہ دن ضرور لائے گا جب یہ ساری آفتیں وہاں سے ہٹ جائیں گی اور خالق کائنات جل جلالہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو اپنی طرف سے تسکین کی انشاءاللہ جام عطا فرمائے گا۔ اس سلسلہ میں احکام حج کے لحاظ سے ہر سال جو لٹریچر وہاں چھپتا ہے ہم اس کا مطالعہ اور اس کے سارے پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ جس وقت میرا پہلا حج تھا اس سال فتویٰ دیا تھا ان لوگوں نے کہ
یہ جو رمی کا وقت ہے ہم نے چینج کر دیا. یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے بیان کیا ان کے فتوے تک پوری امت اس پر متفق رہی کہ پہلے دن بڑے شیطان کو رمی کرنی ہے طلوع آفتاب کے بعد، دوسرے دن یعنی 11-12 ذوالحج کو کرنی ہے زوال شمس کے بعد، یعنی جب سورج ڈھل جائے اس کے بعد رمی کرنی. اگر اس سے پہلے کرو گے تو جائز نہیں ہے. تو ان لوگوں نے فتویٰ دے دیا کہ چونکہ آبادی زیادہ ہو گئی ہے تو اس واسطے تم دوسرے دن 11 ذوالحج کو 12 ذوالحج کو جب چاہو رمی کر سکتے ہو. مطلب یہ سورج نکلتا جائے، ابھی رمی کا ٹائم تو ہونا ہے نا 6 گھنٹے بعد جا کے، تو تم پہلے ہی کر سکتے ہو. یہ انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں پوسٹر شائع کیے، ہر مکتب پر بورڈ لگائے، بلکہ جو اصل ٹائم تھا وہ ممنوع قرار دے دیا. مکتب والوں کو کہا اس ٹائم تم نہیں نکلنے دو گے، حاجیوں کو پہلے نکالو، صبح جا کے کر لیں بعد میں، یعنی اس اندیشے کی بنیاد پر کہ رش زیادہ ہو جائے گا. اور یہ فتویٰ دیا، اس کو چھاپا بار بار. اور ہم نے اس وقت بھی کہا، ہر مقام پر لوگوں سے یہ وضاحت کی کہ یہ رمی کا ٹائم نہیں ہے، اس سے رمی نہیں ہوگی. رمی کا وقت جو میرے نبی علیہ السلام نے معین کیا تھا اسے کوئی بدل نہیں سکتا. اور سرکار کے سامنے تھی قیامت کی شریعت. آپ خود فرما سکتے تھے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ آبادی اتنی ہو گئی تو پھر چینج کر دینا ٹائم کو. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کے لیے جو وقت دیا اس وقت کو برقرار رہنا چاہیے. لیکن اس کی خلاف ورزی وہاں شروع ہو گئی اور ہم نے دیکھا سڑکیں بھر بھر کے لوگوں کی جا رہی ہیں. کب 8 بجے 9 بجے 10 بجے 11 بجے. ابھی رمی کا ٹائم شروع ہونا ہے 12:15 کے بعد، لیکن لوگ صبح صبح جا کے رمی کر. کس بیس پر؟ کہتے حرم کے مفتی نے فتویٰ دے دیا اور یہاں کی ہیئت کبار علماء نے فتویٰ دے دیا ہے. اب واجب تک رمی کرنا واجب ہے، اس کے وقت کی کتنی احتیاط ہونی چاہیے. لیکن ان لوگوں نے فتویٰ دیتے وقت اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. آج جس وقت یہ صورتحال بنی کہ لوگوں کے ذہن سے اب اتنے 5-6 سالوں کے اندر وہ تصور عام لوگوں کے اندر ختم ہو گیا عوام میں کہ رمی کا ٹائم یہ ہوتا ہے اصل جو شریعت میں ہے. اور مطلقاً سمجھ لیا بس صبح ہونی ہے تو ہمیں رمی کرانی ہے. تو مسجد نبوی شریف میں شیخ عمر سوڈانی درس دے رہا تھا تو اس سے کسی نے پوچھا اگر کوئی طلوع شمس کے بعد جا کے 11 ذوالحج کو رمی کرے گا تو اس کا حکم کیا ہے؟ کہتا اس کی رمی نہیں ہوگی. 12 کو کرے گا طلوع شمس کے بعد زوال سے پہلے تو کیا؟ کہتا اس کی رمی نہیں ہوگی. تو کہا گیا تم نے تو فتویٰ دیا تھا، تمہاری ہیئت کبار علماء نے حرم کے مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا کہ رمی زوال شمس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے. تو کہنے لگے اس فتوے کا زمانہ گزر گیا، اب چونکہ شیطان بڑے ہو گئے ہیں، جگہ زیادہ بن گیا، لہذا وہ پہلے والا حکم لوٹ کے واپس آ گیا ہے. کتنی بے احتیاطی ہے. اب اس کے سامنے 20-25-40 لوگ سن رہے ہیں، لیکن 60 لاکھ حاجیوں کا ذمہ کون اٹھائے گا جن کو 6 سالوں تک انہوں نے سمجھایا کہ رمی کا وقت جب چاہو کر لو، اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، صبح کرو شام کو کرو جب چاہو کرو. یہ ہم نے جائز قرار دے دیا. کیا کسی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ واجب کو بدل سکے؟ اب کہتے ہیں وہ پہلے والا حکم لازم ہو گیا کہ اب کوئی نہیں کر سکتا پہلے، لیکن سڑکوں کی سڑکیں بھری ہی جا رہی ہیں اور سارے جا کے کر رہے. کون اب بدلے گا اس مزاج کو؟ عوام تو ویسے ہی سہولت پسند ہے، ہر بندہ تباً آسانی کی طرف مائل ہوتا ہے. تو اب لوگوں نے تو وہ مذہب بنا لیا، مگر مفتی اب اپنے درس میں کہہ رہا ہے کہ جو زوال سے پہلے کرے گا وہ ناجائز ہے اور اس کی رمی نہیں ہوگی. رمی اس کی ہوگی جو زوال کے بعد کرے گا، اور رمی واجب ہے، اور ایک دن کی بھی رہ جائے تو دم لازم آ جاتا ہے. اب لاکھوں لوگوں کے حج کا ذمہ دار کون بنے گا؟ اس حد تک لوگ کہتے ہیں کہ حرم کے مفتی نے کہا، وہاں کے مفتیوں نے کہا، اور اس کو دلیل بناتے ہیں اور کہتا وہاں اسلام ہے، وہاں دین ہے، وہاں سے چلا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. میں نے تمہارے سامنے گزشتہ سال پیوستہ سال افعل ولا حرج والی کتاب کا ذکر کیا تھا. ہمارے نزدیک 10 ذوالحج کے جو احکام ہیں ان میں ترتیب لازم ہے. ترتیب ہے
کہ سب سے پہلے 10 ذوالحج کو رمی کرنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، اور پھر حلق کرنا، اور پھر طواف کرنا. اگر کسی کی قربانی اگر نہ ہوئی ہو اور حلق کر دے تو اس پہ دم لازم آئے گا. لیکن ان لوگوں نے کتاب شائع کر دی آج سے 3 سال پہلے. میں نے آپ کے سامنے یہاں اس وقت پیش کی تھی وہ کتاب، اس کا نام افعل ولا حرج، عربی، انگلش، اردو، تقریباً 26 زبانوں میں شائع کی، لاکھوں کی تعداد. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو چاہو کر لو، کوئی حرج ہی نہیں ہے. خواہ رمی پہلے کرو، خواہ حلق پہلے کرو، خواہ قربانی پہلے کرو، جو چاہو کر لو. اب اس کتاب کے خلاف گزشتہ سال وہاں کتاب چھپی جو میں نے گزشتہ حج کے بعد آپ کے سامنے پیش کی تھی. وہاں کے مفتیوں نے کہا کہ وہ کتاب جو ہم نے ادھر تقسیم ہوئی تھی اس میں 18 غلطیاں ہیں. 18 غلطیاں یہ نہیں کہ کوئی لفظ غلط ہیں، مسئلے غلط ہیں، احکام غلط ہیں. واجب تک کی غلطی ہے کہ جو واجب تھا اسے واجب نہیں بتایا گیا. اب جو لاکھوں کی تعداد میں پہلے تقسیم ہوا، بعد والا ان تک نہیں پہنچا، وہ پوری امت میں وہ احکام پھیل گئے. کہیں گے سارے یہ حرم شریف سے ہم کتاب لے آئے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے جو چاہو کرو، دم پڑتے ہی نہیں ہے. یہ واجب پر جو دم بیان کیا جاتا ہے یہ دم نہیں پڑتا. 18 غلطیاں بعد کے وہاں کے مفتی نے، میں نے تو اسی سال یہاں بیان کی تھی، اور بعد میں گزشتہ سال وہ کتاب مجھے وہاں سے مل گئی جو وہاں اس کتاب کے خلاف لکھی گئی. اور اس طرح یعنی بے احتیاطی حد درجے کی قربانی اور حلق میں ترتیب ہے. اور وہاں کتنی اس سلسلے میں کوتاہی ہے. وہ لوگ جو کوپن خریدتے ہیں اس میں جہاں دیگر بہت سے احتمالات ہیں غلطی کے، کہ ہو سکتا ہے جو وہ قربانیاں خریدے عمر ہی پوری نہ ہو سکتا ہے حاجی نے ابھی رمی نہ کی ہو ادھر قربانی ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ حلق کرا چکا ہو، قربانی انہوں نے تیسرے دن کرنی ہو. کیونکہ سب کو 10 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے تو لاکھوں کی 10 بجے کیسے ہوں گی. اور جو وہاں موجود ہیں اندر لوگ وہ خود کہتے ہیں. اور اس سال عجیب تماشا تھا کہ جس وقت 10 ذوالحج کو قربانی کا دن تھا اس وقت ظہر کے بعد بھی ابھی وہ قربانی کی رسیدیں دے رہے تھے اور ٹائم 10 بجے کا لکھا ہوا تھا، اور کہہ رہے تھے تم یہ رسید اس ڈبے میں ڈال کے حلق کروا سکتے ہو. رسید ڈبے میں ڈال دو، اور تمہاری قربانی رسید کو ڈبے میں ڈالنے سے ہو گئی. رسید ڈبے میں ڈالو اور تم جا کے حلق کرواؤ، تم آزاد ہو چکے ہو، تمہارا احرام کا وقت پورا ہو چکا ہے. اب یہاں تک کہ گھپلے حج کے اندر ہو رہے ہیں شرعی احکام کے لحاظ سے، مسائل کے لحاظ سے. اس واسطے چلو عام جگہوں کے لوگ، چھوٹے مفتی، چھوٹے مراکز میں رہنے والے، غلطی ان کی بھی غلطی ہے، مگر جو مرکز اسلام میں بیٹھ کر احکام اسلام سے یوں کھیل رہے ہوں، کس درجے کی کوتاہی اور کس درجے کا جرم ہے کہ جس کی بنیاد پر پوری امت نوستوں کا شکار ہوتی جا رہی ہے. جب چھت پہ گندگی ہو تو پرنالے سے نیچے پاکیزگی کہاں آئے گی؟ جب چھت پر جرم ہو، چھت پر آلودگی ہو تو بارش برسے گی تو پرنالے سے وہی کچھ آئے گا. حجاز مقدس مرکز اسلام ہے، اس چھت کے نیچے پورا عالم اسلام ہے، اور اگر اس چھت پر آلودگی آ جائے گی تو پھر آپ پورے عالم اسلام میں پھیل جائے گی. اس واسطے وہاں کے لیے دعا مانگو کہ رب ذوالجلال وہاں کے مفتیوں کے دماغ صحیح کرے جو سرکاری اعلاکار ہے، ورنہ تو بڑے بڑے پارسا، متقی، روشن ضمیر اولیاء صالحین آج بھی حجاز مقدس میں ان کی کوئی کمی نہیں، جو قرون اولا کے مسلمانوں کے عقیدوں کے وارث ہیں. مگر ہم جس وقت یہ لفظ بولتے ہیں خاص طبقہ مفتیوں کا مراد لیتے ہیں جو کرائے پر چاہے تو حلال کو حرام کر دیتے ہیں، حرام کو حلال کر دیتے ہیں. ان لوگوں کے لحاظ سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ تم پورے اسلام کی قیادت کرنے والے ہو، اپنے ذمہ تم نے لیا ہوا ہے، تو پھر مسائل کے لحاظ سے پہلے سوچ لینا چاہیے. اب 6 سال پہلے جس وقت تم نے جائز قرار دیا اب ناجائز قرار دے رہے ہو. اور کیا کوئی نئی وحی آئی ہے کہ تم نے یہ اختیار حاصل کر لیا ہے کہ جو شریعت نے کہا تھا ایسے تم نے 6 سال کہا نہیں ایسے، اب کہتے ہو پھر ویسی ہے جیسے شریعت نے کہا تھا. تو یہ وہ کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے معاذ اللہ پورے عالم اسلام کے اندر ایک کرب اور ایک اضطراب کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی جا رہی.
اس سلسلہ میں صرف ہم نہیں، پورا عالم اسلام بے چین۔ گزشتہ دنوں کے اندر جامعہ ازہر میں باقاعدہ سیمینار ہوا، اور اس سیمینار کے اندر جامعہ ازہر کے مفتیوں نے کہا کہ عالم اسلام کو اتنا یہودیت سے خطرہ نہیں جتنا وہابیت سے خطرہ ہے۔ یہ میرے پاس وہ اخبار موجود ہے، الجزیرہ اخبار، اور یہ الجزیرہ سعودی عرب میں چھپتا۔ اس الجزیرہ کے اندر اس بیان پر پھر تبصرہ چھاپا گیا جس کے اندر یہ موضوع ہے علماء ازہریون الوہابیۃ اخطر من الصہیونیہ، کہ ازہر کے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہابی صہیونیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے اسلام کے لیے۔ صہیونی ان یہودیوں کو کہتے ہیں جو خاص گندے ذہن والے، اور ویسے تو ہر یہودی ہے لیکن جو خاص شریر ترین یہودی ہیں، ہر وقت مسلمانوں کی بستیوں پہ حملے کرتے ہیں اور وہ عالم اسلام کے خلاف ہر وقت جنگ چھیڑے ہوئے ہیں، ان کو صہیونی کہا جاتا ہے۔ تو یہ عرب شریف سے چھپنے والا اخبار، اس کے اندر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ پورا کالم لکھا گیا، اور یہ جو اخبار ہے میرے پاس الجزیرہ، یہ 27 نومبر کا، ابھی جو نومبر کا دن گزرا ہے 27 نومبر، اس سے پہلے ازہر میں سیمینار ہوا، اور اس پر ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ تبصرہ لکھا۔ یہ تبصرہ لکھنے والے عبدالعزیز سماری ہیں جو حجاز مقدس کے ہیں، جس کو وہ لوگ سعودی عرب کہتے ہیں۔ تو اس پورے کالم کے اندر انہوں نے موضوع یہ بنایا کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد کے جو واقعات ہیں، پوری دنیا میں ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ اس تبدیلی میں سے ایک تبدیلی یہ ہے کہ جو وہابی مکتبہ فکر تھا اور جو وہابی سوچ تھی، اس کو مختلف جگہ سے اس پر لوگوں نے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ یعنی 11 ستمبر کے اس واقعے کے بعد اس کالم نگار کے لحاظ سے جو تبدیلیاں آئی ہیں، ان تبدیلیوں میں ایک تبدیلی یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگ وہابیت کا چہرہ پہچان گئے ہیں کہ وہابیت کیا چیز ہے، وہابیت کس بیماری کا نام ہے۔ کہتے ہیں یہ جو ازہر میں سیمینار ہوا، اور ازہر جامع ازہر جو عالم اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے مفتیوں نے جو کہا، تو کہا یہ بھی اسی تبدیلی کا ایک حصہ ہے کہ پہلے اس قدر سخت رائے نہیں تھی مصر والوں کی اور جامع ازہر کی وہابیت کے بارے میں کہ جتنی اب کھل کے سامنے آ گئی ہے، کہ انہوں نے معمولی سے لفظ نہیں بولے، یہ لفظ بول دیے ہیں کہ یہ شریر ترین وہابیوں میں سے شریر ترین یہودیوں کے مقابلے میں وہابیت عالم پوری کائنات کے لیے بھی خطرہ ہے اور اسلام کے لیے بھی خطرہ ہے۔ یہ اسلام اور عالم کے الفاظ اس مقالے کے اندر بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا وَلِعْلَانَ أَنَّهَا خَطَرٌ حَقِيقِيٌّ عَلَى الْعَالَمِ وَالْإِسْلَامِ بَلْ وَأَخْطَرُ مِنَ الصَّهْيُونِيَّةِ، کہ یہ صرف خطرہ ہی نہیں، زبردست خطرہ ہے۔ اخطر اس میں تفضیل ہے کہ یہ وہابیت کی سوچ، یہ سلفیوں کا دین، صوفیوں کے مقابلے میں سلفیوں کی سوچ یہ سارے جہان کے لیے خطرہ ہے، اور خاص طور پر اسلام کے لیے خطرہ ہے اور عالم اسلام کے لیے خطرہ ہے، اور خطرہ ہی نہیں اخطر ہے، بہت زیادہ اس میں خطرات موجود ہیں۔ اب یہ کوئی جامع مسجد رضا مجتبیٰ کا خطیب ہی نہیں کہہ رہا، یہ عالم اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا پورا وفد اور پورے سیمینار کے تمام مفتیوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یہ سوچ اتنی بربریت والی ہے، اتنی شدت والی ہے کہ یہ اسلام کے علمبردار نہیں ہے، بلکہ اسلام کے مخالف، اسلام کو داغدار کرنے والی سوچ اور اسلام کے خلاف اپنا زہر اگرنے والے مختلف طریقوں سے لوگ ہیں، جن کی وجہ سے اسلام کا آگے پھیلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی حقیقی صورت جو تھی اس کو مسخ کر کے اپنے باطن کی گھڑی ہوئی صورت کو پیش کرنا چاہا ہے۔ اس بنیاد پر ازہر کے مفتیوں نے یہ کہا کہ یہ صرف یہودیوں جیسے نہیں، یہودیوں جتنے خطرناک نہیں، بلکہ صہیونیوں سے بڑھ کے خطرناک ہیں۔ اس واسطے کہ صہیونی اگر کچھ کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ یہودی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، مگر یہ کہیں گے تو لوگ کہیں گے کعبے کے امام ہیں، ہم کیا کریں؟ لوگ کہیں گے یہ تو مرکز میں بیٹھے ہیں، یہ سچے نہیں تو کون سچا ہے؟ یہ جو بیماری تھی، اس کی بنیاد پر ازہر کے مفتیوں نے کہا کہ ان کا خطرہ یہودیوں سے زیادہ ہے،
اس واسطے کہ یہودی سامنے نظر آ رہے ہیں کہ یہ یہودی ہیں اور یہ لوگ اسلام کے لبادے میں ہیں، مگر کام اسلام کے خلاف وہ کر رہے ہیں جو یہودی بھی معاذ اللہ نہیں کر سکتے۔ یہ الجزیرہ اس تاریخ کا 27 نومبر گزشتہ جو ابھی چند دن پہلے نومبر کا دن گزرا، اس کے اندر یہ پورا لمبا کالم اس سلسلے میں لکھا گیا، وہاں پہ چھپا، اور پھر کالم نگار نے چونکہ زندگی بسر کرنی ہے اس نے محاکمہ کیا کہ آخر اظہر والوں کو ایسا کہنے پر کس چیز نے مجبور کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس بنیاد پر امت کی وحدت ہو سکتی ہے۔ تو پتہ چلا امت پر افتراق کے تیر مرکز سے مارے گئے، امت میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش مرکز اسلام سے کی گئی، امت کو پارا پارا کرنے کا دھندا مرکز اسلام سے کیا گیا۔ پہلے ان کو ویزا دیتے ہیں، آؤ حج کر لو، جب وہاں پہنچ جائے تو کہتے تم سارے مشرک ہو، کیوں؟ تم نے گھر سے آتے وقت روزہ رسول کی نیت کی تھی، اور جو گھر سے آتے وقت روزہ رسول کی نیت سے آئے کہ مجھے یہاں برکت ملے گی، کہنے لگے وہ تو ابو جہل سے بڑا مشرک ہوتا ہے۔ تو معاذ اللہ کتنا ظلم ہے، کتنا ستم ہے۔ تم ویزا کیوں دیتے ہو؟ ویزے میں بھی منافقت کرتے ہو، یہاں پھر انٹرویو لیا کرو تاکہ دوسرے دن تمہیں روشنی نظر آ جائے۔ انٹرویو لو حاجیوں سے کہ کیا تم مدینہ شریف جاؤ گے، اگر جاؤ گے تو کس نیت سے جاؤ گے؟ جو کہے ہم تو نبی علیہ السلام کو ملنے جائیں گے، سرکار کی زیارت کے لیے جائیں گے، تم کہو ہم ویزا نہیں دیں گے، تو اگلے دن پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں کتنے تمہارے پالتو ہیں اور کتنے نبی کے غلام ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، افسوس کی بات ہے ان کے فتووں کے مطابق یہاں کے ان کے ایجنٹ بھی مسلمان نہیں ہیں، ان کے فتووں کے مطابق یہاں کے ان کے حواری بھی بدعتی ضرور ہیں، اور ان کی اپنی طرف سے جو ڈیفینیشن ہے وہ خواہ تبلیغی جماعت کے خلاف ہو یا اس کے علاوہ ان لوگوں نے یہاں تک لکھا ہوا ہے، ابھی میرے پاس لٹریچر موجود ہے کہ جو بندہ تلبیہ پڑھائے اوروں کو، کہے لبیک اللہم لبیک، پچھلے کہیں لبیک اللہم لبیک، کہتے ہیں یہ بھی بدعتی ہے۔ اس نے بھی بدعت کا ارتکاب کیا، کیوں کہتے سارے اپنا اپنا پڑھیں، یہ اس کے پیچھے لا کے کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدا تو اپنی جگہ رہ گئی، وہ توحید کا ترانہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اس پر فتویٰ ہے۔ ابھی میرے پاس وہ کتاب اور لٹریچر اور اس جو تقسیم کیا گیا اس سلسلہ میں وہ یہ موجود ہے، اخطا یقع فیہا بعض الحجاج یجب الحذر منہا، یہ وہاں کی جو ادارۃ التوعیہ اویئرنیس لوگوں کے لیے انفارمیشن، حاجیوں نے کیا کرنا ہے، کہتے ہیں وہ غلطیاں جن سے حاجیوں کو بچنا چاہیے، ان غلطیوں میں ایک غلطی یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو شروع ہو جاتے ہیں کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، پچھلے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، کہتے ہیں یہ سارے بدعتی لوگ ہیں، اس کو بھی بدعت قرار دے دیا گیا۔ اور پھر وہاں پر کہ ایک دعا مانگے سارے آمین کہیں، پیچھے اجتماعی طور پر کہتے ہیں اپنی اپنی مانگے، کیوں ایک کے پیچھے مانگتے؟ تو یہ کہاں لے جائیں گے اسلام کی تعلیمات؟ کون بچے گا، کون پیچھے رہ جائے گا؟ اور یاد رکھنا، میں اب آپ حضرات بیٹھے ہیں، اگر میں آپ سے سوال کروں تو یقیناً آپ وہی جواب دیں گے جو اس وقت کائنات کی حقیقت ہے، اگرچہ آپ نے دورہ حدیث نہ پڑھا ہو، اگرچہ آپ نے کوئی حج کورس نہ کیا ہو۔ آپ یہ بتائیں کہ حجر اسود کو جو بندہ چومتا ہے تو اس کی چومنے میں نیت کیا ہوتی ہے؟ حجر اسود، چلو محبوب کے آثار تو علیحدہ رہے گا جو جدا ہے، کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو حجر اسود کو برکت کے لحاظ سے نہ چومتا ہو؟ جو بھی چومتا ہے اس نیت سے چومتا ہے کہ یہ متبرک چیز ہے اور میں چوموں گا تو مجھے برکت مل جائے گی۔ یہ صرف مسجد رضا مجتبیٰ کا مجمع نہیں، باہر چوک میں کھڑے ہو کے پوچھ لو کسی سے کہ حجر اسود کو چومنا برکت کے لیے ہوتا ہے یا اس کے علاوہ ہوتا ہے؟ تو ہر بندہ کہے گا حجر اسود کو تو چوما ہی برکت کے لیے جاتا ہے۔
حجر اسود سے تبرک کے لیے، اور اس میں نسبتیں کئی ہیں، ایک تو وہ جنتی پتھر ہے اور دوسرا ہزاروں نبیوں نے اس کو چوما ہے، ہزاروں لاکھوں ولیوں نے چوما ہے، اور سب سے بڑھ کے جو حضرت عمر نے کہا تھا میں چومتا ہوں کہ میرے محبوب نے تجھے چوما ہے۔ حجر اسود آخری چیز تھی۔ پہلے انہوں نے کہا فلاں دیوار کو بھی ہاتھ نہ لگاؤ، جالی کو بھی ہاتھ نہ لگاؤ، فلاں جگہ جا کے تم غار حرا میں بھی نہ بیٹھو، غار ثور میں بھی نہ بیٹھو، کیوں چومتے ہو؟ کیا پڑا ہے پتھروں میں، کیا پڑا ہے ان چیزوں میں؟ حجر اسود پر بھی باللہ پھر حملہ آور ہو گئے۔ اور یہ اخطا یقع فیہا بعض الحجاج کہ بعض حاجی جو غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں میں ایک غلطی جو انہوں نے لکھی اس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پانی کہاں تک پہنچ گیا ہے اور کہاں تک لوگوں کے لیے مختلف افتراق اور انتشار کی راہیں گڑی جا رہی ہیں۔ اس سلسلہ میں انہوں نے مختلف اخطاء کا ذکر کیا، اور جو طواف کی غلطیاں ہیں، طواف کی غلطی، ان میں سے 8ویں غلطی جو انہوں نے بیان کی وہ یہ ہے، کہتے ہیں بعض الحجاج یدخلوا فی الطواف من باب الحجر ویخرجوا من الباب الثانی وهذا خطأ عظیم۔ بعض الحجاج یتمسح اثناء الطواف بجدران الکعبہ کہ بعض حاجی طواف کے دوران کعبے کی دیواروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ اور ساتھ وهذا خطأ ولم يروى عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوى استلام الحجر الاسود والرکن اليمانی۔ یہ طریقہ سارا اس کو بیان کرتے کرتے انہوں نے یہاں تک لکھا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ 7ویں غلطی بعض الحجاج یتبرک بمسح الحجر الاسود کہ بعض حاجی حجر اسود کو ہاتھ لگا کے برکت حاصل کرتے ہیں۔ بعض الحجاج یتبرک بمسح الحجر الاسود اور تقبیل ہی کہ بعض حاجی ہاتھ لگا کے برکت حاصل کرتے ہیں اور بعض چوم کے برکت حاصل کرتے ہیں، تو کہتے ہیں نہ ہاتھ لگا کے برکت حاصل کرنا جائز ہے، نہ حجر اسود کو چوم کے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں جو لٹریچر شائع کیا گیا، اس کے یہ 7ویں نمبر پر طواف کے لحاظ سے جو غلطیاں ہیں اس میں یہ بیان کیا گیا کہ کوئی طواف سے فارغ ہو چکا یا طواف کے دوران حجر اسود پر اسے موقع مل گیا، تم ساری زندگی انتظار کرتے رہتے ہو کب پہنچیں گے کہ وہ گناہ چوس لے گا، برکت مل جائے گی۔ تو ان لوگوں کے نزدیک کیا نظریہ ہے؟ کہنے لگے کہ بعض الحجاج یتبرکو تبرک حاصل کرتے ہیں کس سے؟ بمسح الحجر الاسود، کعبے کی دیگر دیواروں میں تو ویسے ہی وہ پکڑ پکڑ کے گراتے ہیں نا پیچھے، حجر اسود کے لحاظ سے بھی انہوں نے فرق کر دیا کہ حجر اسود کو کوئی ویسے چومے تو چوم سکتا ہے، مگر اگر برکت لینے کے لیے چومے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ یعنی عدم جواز کہا، اس کو غلطی کہا۔ اگر تم ہاتھ لگاؤ حجر اسود کو کس لیے کہ مجھے برکت ملے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اگر تم چومو حجر اسود کو کس لیے کہ مجھے برکت ملے، کہتے ہیں یہ حاجیوں کی غلطی ہے۔ دیکھو اصلاح والوں کا کام، جو حق ہے اسے باطل کہا جا رہا۔ اب اس پڑے ہوئے مفتی کے علم کا کیسے ادب کیا جائے کہ اس پڑے ہوئے سے تو 1000 درجہ جاہل افضل ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ حجر اسود تو لگایا اس لیے گیا کہ جس کا ہاتھ لگے اسے برکت مل جائے۔ یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ نہیں لگ سکتا تو چھڑی لگا لو، اگر چھڑی نہیں ملتی تو دور سے اس طرح کر لو، وہ کھینچ لے گا ہوا سے بھی تمہارے گناہوں کو اور برکت تمہیں مل جائے گی، تبرک مل جائے گا۔ لیکن وہ نے یہ کہا بعض الحجاج یتبرک بمسح الحجر الاسود اور تقبیل ہی وکذالک الرکن الجمانی، ایسے ہی رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلا کونا ہے جہاں بھی ایک پتھر ہے اور وہاں اگر کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو کہتا ہے اگر برکت کے لیے لگاتا ہو تو یہ بھی ناجائز ہے۔ رکن یمانی حالانکہ
صحیح حدیث میں کہ نبی علیہ السلام نے اسے ہاتھ لگایا ہے. رکن یمانی کا تمسو یہ باقاعدہ صحابہ سے سرکار سے ثابت ہے. اور رکن یمانی تو رہا رکن یمانی میرے محبوب علیہ السلام جب کعبے کے اندر داخل ہوئے تو سرکار نے اپنا رخسار کعبے کی دیوار پہ رکھا. یہ سیاستہ میں حدیث شریف موجود ہے. یعنی ان لوگوں کو جو بد ہضمی ہو گئی ہے شرک کے لحاظ سے، حجر اسود پر بھی شرک پہنچ گیا. کہتے ہیں نیت اور کرو، تبرک کی نیت نہ کرو. اور نیت کیا ہے اس کا ذکر کیا. کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِاسْتِلَامِ الْحَجْرِ الْأَسْوَدِ هُوَ تَعْظِيمُ اللَّهِ تَعَالَى. حجر اسود کو چومنے کا مقصد اللہ کی تعظیم ہے، برکتیں لینا نہیں ہے. تم برکتیں لیتے ہو چوم کے. حجر اسود کو چومنے کا مقصد کیا ہے؟ تعظیم اللہ، اللہ کی تعظیم. میں کہتا ہوں دروغ گور حافظہ نے جھوٹے کا ذہنی کوئی نہیں ہوتا. ادھر کہہ رہے تھے کہ کیا تعلق ہے پتھروں کا رب کے ساتھ. ادھر ایک پتھر کو چومے تو تعظیم رب کی ہو جاتی ہے. بھول گئے وثنیت کو، بھول گئے پتھروں کی عبادت اور پتھروں کے ساتھ جو تعلق تھا لوگوں کا، ان سے ہٹا کے تو رب نے ادھر متوجہ کیا. اور پھر وثنیت میں، بت پرستی میں اور حجر اسود کے بوسے میں فرق یہ تھا کہ حضرت عمر کہنے لگے میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے. رہی تو لولا، اگر میں نہ دیکھتا نبی علیہ السلام کو تجھے چومتے ہوئے تو میں تو کبھی بھی تجھے نہ چومتا. اب چوما ہے. اور سرکار فرماتے ہیں یہ سفید تھا، لوگوں کے گناہ چوس چوس کے سیاہ ہو گیا ہے. اب جس کے گناہ جڑیں تو اسے برکت نہیں ملی. تو سرکار تو علیہ وسلم نے تو اس کو برکت کا محور بنایا کہ جس کے ہونٹ لگیں گے ہونٹوں سے یہ گناہ چوس لے گا، جس کا ہاتھ لگ گیا ہاتھوں سے چوس لے گا، جس کی چھڑی اس حجر اسود کو لگ گئی چھڑی کے ذریعے اس کے گناہ کو چوسے گا، اور جس نے دور سے اشارہ کیا ویوز کے ذریعے ہی چوس لے گا. قیامت کے دن اس کی زبان ہوگی، یہ بولے گا، حجر اسود بولے گا کہ اے اللہ فلاں فلاں ہیں جنہوں نے مجھے چوما تھا، اگر میں جنتی ہوں تو وہ بھی جنتی ہونے چاہیے. سوچ دیکھو، کہتے ہیں تبرک کے لحاظ سے چومنا حجر اسود کو بھی جائز نہیں. تبرک کے لحاظ سے کعبے کی دیگر دیواریں تو دیگر رہ گئیں، رکن یمانی اور حجر اسود کو بھی. اگر برکت کے حصول کے لیے چومنا ہے تو یہ ناجائز ہے. کہتے ہیں اللہ کی تعظیم کے لحاظ سے چومو. تو اگر پتھر کو چومے تو رب کی تعظیم ہو جائے تو پھر ذکر نبی کو اللہ کی تعظیم کے خلاف کیوں سمجھتے ہو؟ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اب دیکھو یہاں پہ کہتے ہیں چوما پتھر کو ہے، لیکن ادب کس کا ہو گیا؟ اللہ کا. چوما پتھر کو ہے، نیت کرو اللہ کی تعظیم کی. تو میں پوچھتا ہوں حجر اسود کا بڑا مقام ہے یا آمنہ کے لال کا بڑا مقام ہے؟ بہت شمسامی ٹائم تھوڑا ہے، کتنے کتنے انداز بدل گئے. برکت تبرک کا خاتمہ کیا، پہلے کا فلاں کنویں میں نہیں، فلاں مسجد میں نہیں، جہاں صحابہ بیٹھے تھے نبی علیہ السلام کی یاد میں ہر چیز کا تبرک ختم کیا کہ وہاں جو جائے گا ابو جہل سے بڑا مشرک ہو جائے گا. چلتے چلتے حجر اسود ہی بچا تھا، وہاں بھی کا دو جیتے ہیں. چومنے والوں اگر یہ سمجھ کے چومو گے کہ اس کے چومنے سے برکت ملتی ہے تو پھر ناجائز ہے. اگر یہ سمجھ کے چومو گے کہ اس کو چومے تو رب کا ادب ہوگا پھر جائز ہے. تو ہم کہتے ہیں جب کسی کو برکت ملتی ہے پتھر کو چومنے سے جس میں برکتیں رب نے رکھی ہوئی ہیں، تو پتھر کے پاس پہنچنے والے بت کا ادب نہیں کر رہے، ادب رب کا ہی کر رہے ہیں. کون ہے جاہل سے جاہل بھی جو پتھر کا ادب پتھر کی وجہ سے کر رہا ہو؟ جس نے بھی اس کو چوما ہے اس نے رب کی نسبت سے چوما ہے، نبی علیہ السلام کی نسبت سے چوما ہے. لہذا کوئی انتہائی نہیں نظر آ رہی ہے لوگوں کے گرنے کی کہ کہاں گر کے ان کی جا کے بریک لگے گی.
گرتے 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 کہ فلاں تبرک بھی ناجائز، فلاں برکت بھی ناجائز، فلاں بھی ناجائز، فلاں بھی ناجائز. لوگ دلیل دیتے تھے ان کو حجر اسود کو تو چومتے ہیں، تو جب اس کو چومتے ہیں برکت کے لیے تو پھر دیگر جگہ بھی برکت مان لیں. اگر یہ شرک نہیں تو وہ بھی شرک نہیں. بالآخر انہوں نے تنگ آ کے کہہ دیا اس کو بھی برکت سے چومو گے تو کوئی جائز نہیں ہے. اسے چومنا ہے تو رب کی تعظیم کے لیے چومنا ہے، ورنہ برکت کے حصول کے لیے اسے چومنا بھی جائز نہیں ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں سے جا کے عوام کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی پلاٹوں کا جھگڑا نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی جاگیر کا جھگڑا نہیں ہے. ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین دیا تھا ان بحری ڈاکوؤں نے برطانیہ کے ٹینکوں کے ساتھ وہاں کے اہل سنت کو شہید کر کے قبضہ جما لیا، اور قبضہ کر بیٹھے لوگ جانتے ہیں جا کے شاید یہ جدی پشتی مالک ہیں. اب گوجرانوالا میں کسی کوٹھی پر کوئی قبضہ کر لے اور 10 سال گزر جائیں، جو نئے دیہاتوں سے آ کے بیٹھیں گے ارد گرد اس کوٹھی کے، اور کوٹھی والا روزانہ ان کو کھانا بھی کھلائے گا تو یہ کہیں گے بڑا سخی ہے، بڑا اچھا ہے، غریبوں کا بڑا خیال رکھتا ہے. ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے کوٹھی والوں کو قتل کر کے قبضہ کیا تھا کوٹھی پر، اور اب قبضہ پرانا ہو گیا ہے اور لوگ قبضے کے وقت کے مر گئے ہیں اور اس کو لوگوں نے اچھا جاننا شروع کر دیا ہے. وہ 1.5 لاکھ سے زائد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے والے لوگوں کو شہید کر کے ان ظالموں نے جو قبضہ جمایا تھا، آج نئی نسل سمجھتی ہے کہ بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے پارسا ہیں اور بڑی نیکیاں کر رہے ہیں. پوچھو ایک مومن کا خون بھی کعبے سے کتنا مقدس ہے. جنہوں نے 1.5 لاکھ کو شہید کیا ان کے دامن سے وہ داغ دھلے نہیں، وہ داغ قیامت تک بولتے رہیں گے. دین کو بدلا اپنی سوچ سے اور حجر اسود تک بات پہنچ گئی. حجر اسود اور اس سے تبرک کو بھی ناجائز قرار دی. اس کو غلطیوں میں لکھا، حاجیوں کی غلطیاں ہیں. اس واسطے ہر شخص اپنے ضمیر کے لحاظ سے اطمینان اور ایقان کی جو کیفیتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دعا مانگے کہ رب ذوالجلال ہمیں ایسی آفت سے نجات عطا فرمائے کہ وہاں سالوں کے بعد لوگ پہنچتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے در کے سامنے، ابھی کھڑے نہیں ہوتے، دھکا دے کے پار کر دیتے ہیں. اور اب اخبار میں چھپ گیا، وہ بھی میرے پاس موجود ہے کہ یہ تجویز آ گئی ہے کہ یہاں مواجہ شریف کے سامنے چین چلانی چاہیے. یہ ایئرپورٹوں پہ ہوتی ہے نا، وہ چین چلتی جائے، آگے بندہ خود بخود منتقل ہو جائے. کہ یہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی سلام پڑھ رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی سر جھکا کے کھڑا ہے اور پھر ہٹتے ہی نہیں ہیں، تو کہتے ہیں چین جب چلے گی تو خود بخود ان کو ہٹا کے لے جائے. یہ باقاعدہ تجویز آ چکی ہے اور خطرناک منصوبہ. وہ ترکیوں کے ساتھ 1 صدی کا جو معاہدہ تھا اس کے 10 سال باقی رہ گئے. اس سے آگے کے لحاظ سے مسجد نبوی شریف کا نیا نقشہ دیا جا رہا. اور خاکم بدہن یہ لوگ اپنا پورا بغض گنبد خضرا کے بارے میں استعمال کرنے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسجد کے اندر باقاعدہ وہاں PhD کے تھیسز میں یہ لکھا گیا کہ یہ بدعت ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی قبر کا ہونا. معاذ اللہ آپ کے روضہ پاک کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے اور گنبد خضرا کے گرانے کے فتوے دیے جا رہے ہیں. اس واسطے تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اگر تم بیدار نہیں ہوگے اپنے احتجاج کو، اپنے یقین اور ایمان کو ان لوگوں کے خلاف اس کا اظہار نہیں کرو گے تو یہ لوگ بہت کچھ کرنے کا معاذ اللہ سوچ چکے ہیں. اس واسطے صرف اس بنیاد پر کہ قبضہ ان کا ہے ان کو سلام مت کرو، ان کے کرتوت دیکھو اور اہل سنت بیداری کا ثبوت دو. ہم کائنات میں عالم اسلام میں ہم کوئی مٹھی بھر لوگ نہیں ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے اگر آج بھی پورے عالم اسلام کی ووٹنگ کرائی جائے پہلا نمبر اہل سنت و جماعت کا ہے. ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. یہ بھی تجویز آئی اور وہ تجویز میں سمجھتا ہوں وہ کبھی نہیں مانیں گے. وہ کیا تھی؟ اخبار المدینہ میں چھپی کہ حاضری کے لیے کچھ اور جگہ اوپن کر دی جائے مواجہ شریف کے لیے. مثلا جو قبلے والی دیوار ہے جہاں انہوں نے رسی باندھی ہوتی ہے اور 3-4 مسٹنڈے کھڑے کیے ہوتے ہیں کہ جو سلام پڑھنے لگے اس کو کہتے ہیں ہٹ جا پیچھے. تو اخبار نے کہا کہ وہاں حاضری کی اجازت دی جائے کہ پھر ڈبل لوگ حاضری دے سکیں گے. جتنے دیوار کے اندر جالی کے سامنے کھڑے ہیں اتنے ہی دیوار کے باہر بھی کھڑے ہوں گے تو وہ بھی حاضری دے رہے ہوں گے. تو رش کا جو تم شکوہ کرتے ہو کہ رش ہو جاتا ہے اور تبدیلی کرنی چاہیے تو وہ شکوہ ختم ہو جائے گا. اب یہ تجویز جو ہے یہ ان کے مفتیوں کے یقین کو
ختم کر دے گی، کیونکہ ان کے نزدیک جب آج وہاں کھڑا ہونا حرام ہے، کہتے ہیں کیوں کھڑے ہو، کچھ نہیں یہاں پر، کچھ نہیں، کیوں کھڑے ہو، معاذ اللہ بڑے بڑے بکواس کرتے ہیں۔ تو جب خود ہی یہ کہہ دیں کہ یہاں بھی بیک وقت سینکڑوں حاضری دے کے گزرتے چلے جائیں اور یہاں پڑھ لیں، تو ان کے عقیدہ کے مطابق ان کو موت نظر آ رہی ہے، لیکن جو روزانہ کی بڑھتی آبادی ہے اس کے پیش نظر اور عالم اسلام کا جو یقین ہے اس کے لحاظ سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو ہم یہاں سے پڑھیں پھر بھی سنتے ہیں، تو وہ دیوار کے اندر والوں کا بھی سنیں گے، دیوار کے باہر والوں کا بھی سنیں گے۔ اور اس بنیاد پر بھی وہاں کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ چینیں چلانا اور اس طرح کے دھندے جو ان سے دوسری صورتحال اختیار کر لو کہ حاضری کی باہر بھی اجازت دے دو، لوگوں کو دھکے نہ مارو، ان کو باہر بھی لذت ملتی ہے اندر بھی لذت ملتی ہے، تو ان کو کھڑے ہو کر حاضری دینے دو۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں جو اخبار میں نہیں چھپا کہ وہاں پر جو آثار ہیں جن کو یہ مٹا رہے ہیں، اگر ان پہ پابندی نہ لگائیں تو ہزاروں لوگ تقسیم ہو جائیں گے، کوئی چلا جائے گا جبل احد کی غار میں، کوئی چلا جائے گا غار مرسلات میں، کوئی مسجد فتح میں، یعنی اس طرح ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، تو پھر بھی بیک وقت ہزاروں لوگوں کی پیاس بجھتی رہے گی۔ اب جو پرانی چیزیں ہیں ان میں سے وہ غار آج بھی بدستور قائم ہے کہ احد کی جنگ کے موقع پر جہاں میرے نبی علیہ السلام نے جا کے آرام فرمایا تھا، خدا کی قسم ہم نے حجاج سے، مجھے پہلے نہیں جانا ہوا، ایک مرتبہ ہم قریب جا چکے تھے کہ ہمیں وہاں سے واپس ہٹایا گیا، اور اس سال میں اس میں سے ہو کے آیا ہوں۔ وہاں کی بکریوں کی مینگنیاں لوگوں نے یہاں بوتلوں میں سنبھالی ہوئی، اور جب ڈھکن کھولتے ہیں سارا گھر خوشبو سے بھر جاتا ہے۔ اس وقت کوئی تجربہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اتنی خوشبو بکریوں کی مینگنیوں میں ہے، جنہوں نے اس غار کے نیچے مینگنیاں کی ہوئی ہیں، غار کے اندر جو انوار ہے ان کا عالم کیا ہوگا۔ اب وہاں پر پابندی ہے کہ کوئی اس غار میں نہ جاؤ، مسجد فتح، دیگر کتنے معاصر اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر چن چن کے ختم کیا جا رہا۔ اور افسوس یہ ہے کہ امریکہ کے کہنے پر وزارت سیاحت نے پہلے انبیاء علیہ السلام کے جو آثار تھے ان کو زندہ کرنے کے لیے کام شروع کیا، اور باقاعدہ سیڑھیاں بنا کے پہاڑوں پہ قوم شعیب علیہ السلام، قوم صالح علیہ السلام، ان کی آثار کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ فوج ساتھ جا کے وہ دکھاتی ہے، اور میرے نبی علیہ السلام جن کے صدقے سب کچھ ہے ان کی ہر نشانی کو مٹایا جا رہا ہے۔ افسوس، صد افسوس اس بات پر۔ اب یہ دیکھو وزارت سیاحت نے یہ خیبر کا تعارف شائع کیا، اس میں سامنے تمہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہودیوں کی بستیاں دکھائیں، ان کی نشانیاں دکھائیں، مگر افسوس ہے یہی انداز جب مدینہ شریف کے بارے میں ہے، مدینہ شریف کا تعارف کوئی جائے تو اسے کیا ہے، اس میں ایک بھی نشانی میرے نبی علیہ السلام کی نہیں دی۔ یہ میرے پاس وہ پڑا ہے، اس میں صرف ہوٹلوں کے ایڈریس دیے، اس میں بازاروں کے پتے دیے، اس میں مختلف سیر گاہیں اور مختلف 5 سٹار ہوٹل اور مختلف تجارتی مراکز، ان کا ذکر کر کے کہا یہ ہے مدینہ شریف کا تعارف۔ اگر یہ بغض نبی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر خیبر کے تعارف میں یہودیوں کی بستیوں کی نشانیاں دکھا کر سیاحوں کو متوجہ کیا جا سکتا ہے تو پورا عرب شریف تو میرے محبوب کے قدموں کی علامتوں سے بھرا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو ظاہر کرنا چاہیے اور ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں جو ایک مزید پیش رفت گندی ان کی طرف سے ہوئی وہ یہ آپ سب سمجھتے ہیں، اور یہاں کے بھی ان کے پجاری کہتے ہیں، اپنا ایک جو ان کا مر گیا تھا، دھماکے میں زخمی ہوا تھا، وہاں جا کے مرا، اور کہتے ہیں کتنا اچھا تھا، اس کو جنت البقیع میں جگہ مل گئی۔ ہم نے کہا تھا عقیدہ ہوتا جنت البقیع کی شفاعت والا تو پھر تم ناز کرتے، جب عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں فخر کرتے ہو؟ اب وہاں سے فتویٰ جاری ہو گیا، سب سے بڑے مفتی نے فتویٰ جاری کیا، کہتا ہے کہ یہ لوگ جو مختلف شہروں میں فوت ہوتے ہیں اور ان کو اٹھا کے کوئی مکہ شریف لے جاتا ہے جنت المالا میں، اور کوئی مدینہ شریف لے جاتا ہے جنت البقیع میں، اسلام میں یہ ناجائز ہے۔ کسی کو وہاں لا کر دفن کرنے کی اجازت مت دی جائے، حکومت روکے ان لوگوں کو۔ کیوں؟ کہتا ہے جو عمل کیا فائدہ اس کا ہوگا، مدینے کی مٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ساری دنیا کہہ رہی تھی کاش کے مدفن بن جائے میرا جنت البقیع میں، ان کی ہواری بھی بول رہے تھے، مگر اب نئی شریعت
اس کے لحاظ سے اوقات اخبار کو انٹرویو دیتے وقت جو فتویٰ سب سے بڑے مفتی جو اس وقت حج کا خطبہ بھی وہی مفتی شیخ عبدالعزیز آل شیخ، سب سے بڑا جو ان کی اتھارٹی ہے فتوے کی، یہ بندہ ہے، اور وہی فتویٰ جو اوقاز میں عربی میں چھپا، وہاں کی اردو نیوز کے اندر بھی 28 مئی کو وہ فتویٰ چھپا، 28 مئی کو، 28 مئی والا وہ فتویٰ اس وقت میں تمہارے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ اردو میں، اوقاز میں، عربی میں ہے، سارے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر اس فتوے کو شائع کیا گیا، اور یہ وہ فتویٰ ہے کہ آپ کا یہاں جو اپوزیشن ہے ان کی ہماری، ان کا کوئی بندہ بھی جب یہ سنے گا تو کانوں کو ہاتھ لگائے گا کہ یہاں تک برکت اور تبرک اور نبی علیہ السلام کی عزت کے دشمن پہنچ گئے ہیں۔ یہ لکھا ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مردوں کی تدفین پر اصرار بے بنیاد ہے۔ مفتی اعلیٰ، مردے کا عمل کام آتا ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تدفین سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دو اوپر موٹی جو سرخیاں ہیڈنگ لگی۔ اس کے بعد لکھا ہے، سعودی عرب کے مفتی اعلیٰ شیخ عبدالعزیز آل شیخ نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مردوں کی تدفین کی اسلام میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض مسلمان اپنے متوفین کو مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کے کسی قبرستان میں دفنانے کی ضد کرتے ہیں، جبکہ مردہ کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جا کر دفن کرنے کی کوئی نص نہیں ہے۔ اوقاز اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مردوں کو دفن کرنے کے بعد اس کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہوگا، اس میں مکہ منورہ یا مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں تدفین سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جیسا ہے ویسے ہی رہے گا۔ کہاں گیا وہ 14 صدیوں کا امت کا عقیدہ؟ 14 صدیاں جو گزر گئی ہیں، آپ کو ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جس کا یہ عقیدہ ہو۔ ہر جاہل سے جاہل بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ جنت البقیع یا مدینہ شریف کا پورا ایریا یا مکہ شریف یا جنت المالا، وہ تو رہ گئے مقام صرف عرب کی مٹی مل جائے، اس کو بھی لوگ اعزاز سمجھتے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی فتوے کی پاور ہے، وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ مختلف شہروں میں حکام پابندی لگائیں کہ جب کوئی میت لے کے جا رہا اسے روکیں، کہ مدینہ شریف یا مکہ شریف میں جا کر دفن کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ کچھ ملتا ہے، جہاں ہے وہیں اس کو دفن کر دو، اور اس کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے، شریعت میں ناجائز ہے، ناجائز کام ہے اس طرح کرنا۔ یہ صورتحال، یعنی بتدریج یہ لوگ، ابھی تک بریک ان کی نہیں آ رہی کہ کہاں جا کے ان کی گمراہی کا آخری مقام ہوگا۔ مسلسل گر رہے ہیں، مسلسل گر رہے ہیں، مسلسل گر رہے ہیں، اور اس حد تک ہولناکیاں، بربریت، اور یہ ہے کہ جس وقت کوئی راندا جائے دربار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر ٹھکانہ کوئی نہیں ہوتا، اور چلتے چلتے گمراہیوں کے سلسلے آگے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صرف چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ رب ذوالجلال ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔